ستاروں کا ہماری تقدیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سامنے آ رہا، بلکہ تقدیر اور تدبیر ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں، ادھر تدبیر ہے ادھر تقدیر ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بات کی تھی کہ میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر کی، دیوار پہ گیند مارنا یہ میری تدبیر ہے، اس کا واپس آنا یہ میری تقدیر ہے۔ یہ میں نے کیا ہے، یہ میرے اختیار میں ہے، وہ لانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جو تدبیر ہوگی وہی تقدیر بن کے آئے گی۔ ستاروں کا ہماری تدبیر یا تقدیر سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، ایک تو ستاروں سے یا سیاروں سے نکلنے والی شعاعیں ہمیں حیاتی امداد دیتی ہیں، اور غذائی چیزیں آتی ہیں اوپر سے، اور کیمیکلز آتے ہیں ان کی شعاعوں کے ذریعے سے، یہاں ایٹمی چیزیں یہاں آتی ہیں، ایٹمی پاوریں یہاں آتی ہیں، ایکسریز ہیں، گیما ہے، ایسی چیزیں ہیں، بیٹا ہے، الفا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور دوسرا یہ چیز ہے کہ جو سیارے یا ستارے ہیں ان میں پہاڑ ہیں، عقیق کے پہاڑ ہیں، کسی چیز کے پہاڑ ہیں، کسی میں سنگ یہود کے پہاڑ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ پہاڑوں کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، کچھ کا گرم ہوتا ہے، کچھ کا خشک ہوتا ہے، کچھ کا تر ہوتا ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں کہ آپ میں ٹھنڈک ہے، اور ٹھنڈک کی وجہ سے آپ میں سستی ہے، اور آپ کا خون گاڑھا ہو گیا ہے، آپ کے جوڑوں میں درد ہو گیا ہے، اور سردی کے علامات ٹھنڈی کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، دوائی تو جو میڈیسن دینی ہے، ہم آپ کو وہ انگوٹھی پہنا دیں گے اس پتھر کی جس پتھر کا مزاج گرم ہے۔ اس پتھر کا مزاج گرم ہے تو روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ تو ہر چیز کا اپنے اثر کے ساتھ ہر وقت تعلق رہتا ہے، ہر وقت رابطہ رہتا ہے اس ریڈیشن پاور کے ذریعے سے۔ تو وہ جو پتھر ہے چھوٹا سا، وہ بڑا ستارہ تو آپ انگلی پہ نہیں رکھ سکتے نا، اس کی ریڈیشنز آئیں گی، ریڈیشنز جب آئیں گی اس کی تو اس پتھر کے ذریعے سے آپ کے جسم میں داخل ہوں گی، اور آپ کا جسم جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا، خون میں تپش آنا شروع ہو جائے گی، اور پھر آپ کا خون پتلا ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ میں خون جب دوڑے گا تو ایکٹیویٹی پیدا ہو جائے گی، چستی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہیں تو کام کرنا شروع ہو جائیں گے، جیسے تقدیر ہے تدبیر پہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ویسے اس کا ہمارے حالات پہ یا ہماری تدبیر پہ یا ہماری تقدیر پہ کسی بھی پتھر کا کوئی اثر نہیں ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں جہاں مرجان پیدا دیتا ہے، بعض ایسی ہیں جہاں سنگ یہود پیدا دیتا ہے، بعض ایسی ہیں جہاں لولو پیدا دیتا ہے، بعض ایسی ہیں جہاں پر کافی پتھر ہیں، کالا پتھر کام دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پہاڑ ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، ان پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی بھورا ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے ہماری پوری دنیا پتہ کیا ہے، آپ گل میں مدتیں آرائشیں ہوتی رہی، تب کہیں جا کر جہاں کو آدمی حاصل ہوا۔ دا مین از دا بلڈنگ آف دا ورلڈ۔ انسان کیا ہے، یہ کائناتی بلڈنگ ہے، ایلیمنٹس آف دا ورلڈ۔ بلکہ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام ایلیمنٹس کے جوہروں کو نکال کر انسان کو بنایا۔ اس میں ساری کائنات کے ایلیمنٹس موجود ہیں، پوری کائنات کے، یعنی انسان کو پھیلاؤ تو کائنات بن جائے گی، اور کائنات کو سمیٹو تو انسان بن جائے گا۔ ایسے ہی قرآن پاک کو سمیٹو، پھیلاؤ تو کائنات بن جائے گی، اور کائنات کو سمیٹو تو قرآن بن جائے گا۔ دس از دا تھیوری آف اسٹونس اینڈ قرآن اینڈ دا ورلڈ۔ یعنی یہ کیا ہے، یہ کہانی ہے ایسی، اور یہ بڑی پیچیدہ اور بڑی زبردست کہانی ہے۔ آنکھ کا جو دیکھنا ہے، اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ دیکھ کے مسکرا کے دیکھیں گے تو میں بھی مسکراؤں گا، یہ آپ کی تدبیر تھی، یہ آپ کی تقدیر ہے۔ یعنی جو تدبیر ہوتی ہے وہی تقدیر ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ نروس سسٹم میں اس تدبیر کو بھر دیا جائے جو پازیٹیوٹی دیتی ہے۔
نیگیٹو نہ ہو. ہر چیز کے دو پہلو ہیں, ایٹم کے دو پہلو ہیں, نیگیٹو بھی ہے پازیٹیو بھی ہے. اس سے آپ تباہی بھی لا سکتے ہیں, اس سے آپ مفت میں بجلی بھی دے سکتے ہیں, اس سے آپ تباہی بھی لا سکتے ہیں, اس سے آپ ایک زمین میں 700 من گندم بھی لا سکتے ہیں اسی کے ذریعے سے. تو یہ کیا ہے, پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی. تو سوال آپ کا سیاروں کے بارے میں تھا, تو ان کا ہماری تقدیر کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے, وگرنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے ہم سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا ہے. انسان مقصود کائنات ہے, تو اس کا بھی تو کوئی مقصود ہے نا, اسی کے لیے سارا کچھ لگا ہوا کام. جب سب اسی کے لیے ہے, هو الذی خلق, سب کچھ کھائے پیے جا رہے ہیں. اگر ہم محنت نہیں کھاتے, چائنا والے کھاتے ہیں, کوئی نہ, انسان پوری کائنات کو استعمال کر رہا ہے, یوز کر رہا ہے, وہ ہے ہی اسی کے لیے. هو الذی خلق لکم ما فی السماوات. اس تھیوری کو اگر آپ سمجھ لیں تو کائنات آپ کی ہے. تو جب یہ تمام کائنات جو ہے یہ بے مقصد نہیں ہے, تو تمام کائنات کس کے لیے؟ انسان کے لیے, اس کے لیے. تو اب یہ جو تخلیق کے مختلف مدارج ہیں, ایک مطلب پتھر کا مرتبہ, پھر زمین ہے, پھر نباتات ہیں, پھر حیوانات ہیں, پھر ملائکہ ہیں, پھر حوریں ہیں, پھر فرشتے ہیں, پھر انسان ہے. ایسے اگر تخلیق کے مدارج کو گریں تو انسان تخلیق کا 20واں درجہ ہے, جس میں سے پھر اس کے درجے آگے ہیں انسانوں میں. پھر جانوروں سے بدتر انسان ہے, وہ مشرک ہیں, کافر ہیں. اس کے بعد اس سے بھی اوپر کا درجہ آتا ہے تو پھر وہ ایک مسلمان ہے. اس سے اوپر کا درجہ آتا ہے ایک وہ مومن ہے. اس سے بھی اوپر کا درجہ آتا ہے تو وہ صحابی ہے. اس کا درجہ آتا ہے پھر نبوت ہے, اور پھر نبوت کا جب درجوں کے اختتام ہوتا ہے تو پھر ختم نبوت جو ہے اس کا ابتدا ہوتی ہے. حضور اس کی ابتدا ہے نا جی. تو اب آپ دیکھیں کہ جب پوری کائنات ادنا سے ادنا ہمارے لیے ہے, تو ہم جو تخلیق کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان حسن کی انتہا پہ بنا لیا. حسن کا قوام جب انتہا پر پہنچ گیا, then I built the man, پھر میں نے انسان کو بنایا جب یہ حسن کے انتہائی قوام پہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا. تو جو حسین کائنات ہے, تمام کائنات اس سے حسین نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کے لیے ہے. تو یہ حسین کائنات ہے, تو یہ جو سب سے زیادہ حسین ہے, کیا یہ کسی کے لیے نہیں؟ یہ بھی تو کسی کے لیے ہے. تو یہی بتانے کے لیے کہ یہ کسی کے لیے ہے, یہ کس کے لیے ہے. اللہ نے کائنات میں ایک ایسی شخصیت کو کائنات سے پہلے پیدا کیا جسے محمد کہا جاتا ہے. انہوں نے پھر آ کر بتایا کہ دیکھو تم کس کے لیے ہو, تم کس کے لیے ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے تمام کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں میں نے اپنی ابدیت کی ہے. اور ابدیت کیسے آئے گی؟ کون سکھائے گا؟ سجدہ کون سکھائے گا؟ رکوع کون سکھائے گا؟ قیام کون سکھائے گا؟ روزہ رکھنا کون سکھائے گا؟ یہ سائنٹیفک حقائق کون سکھائے گا؟ قرآن تو اشارہ دے دیتا ہے کہ یہ زمین ہے, یہ آسمان ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, تم قرآن پاک میں غور کیوں نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو قرآن تو کہتے تدبر کرو, افلا تعقلون افلا تشعرون افلا تشکرون. کیا ہو گیا تمہیں؟ شعور جڑاؤ, عقل جڑاؤ. تو یہ اب کبھی ہماری ہے نا, ہم قرآن کو کائنات میں تلاش کریں اور کائنات کو قرآن میں تلاش کریں, پھر قرآن کو اپنے اندر تلاش کریں, اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کریں. آنکھ کیسے دیکھتی ہے, کان کیسے سنتا ہے, زبان کیسے بولتی ہے, پاؤں کیسے چلتا ہے. These are in the Holy Quran. یہ تمام مسئول قرآن پاک میں. ٹھیک ہے, کبھی عربی پڑھ لیتے ہیں بس, آگے کبھی غور کرتے ہیں. یہ عربی تو میں نے بھی نہیں پڑھی ہے. چوتھی اصلی یہ علم وہ ہے, یہ علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نروس سسٹم میں ڈال دیتا ہے. حضور کہاں سے پڑھے ہیں؟ حضور کہاں سے پڑھے ہیں؟ کون استاد ہے حضور کا؟ حضور استاد کائنات ہے, حضور معلم کائنات ہے. سمجھے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اقدس سے نکلی ہوئی ریڈیشنز
جس کے بھی ذہن میں داخل ہو جائے اس سے وہ علم حاصل ہو جاتا ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، پھر ایسی ایسی باتیں وہ کرتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ بات ہے کہ ہم کس لیے بنے ہیں یہ حضور نے بتا دیا، ہم اللہ کے لیے بنے ہیں، اللہ کی عبودیت کے لیے بنے ہیں۔ تو اور کیا عبودیت چیز کسے ہے؟ کہتے ہیں؟ عبد ایک گھاس کا نام ہے جس میں سے خوشبو آتی ہے، اونٹ کھاتا ہے تو اس کے جسم میں خوشبو آتی ہے، اگر اونٹنی کھاتی ہے تو اس کے دودھ میں سے خوشبو آتی ہے۔ تو عبد کہتے ہیں خوشبو کو، عبادت خوشبو حاصل کرنے کا ذریعہ، عابد خوشبو حاصل کرنے والا، معبود جس کی خوشبو حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب خوشبو کس کی حاصل کرنی ہے؟ اللہ کی، مگر کیسے ملے گی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے، اس کی سرحدیں ہی نہیں ہیں، وہ تو لامحدود ہے۔ تو حادث کیا قدیموں جانے جیل کھلے ہوائیں، وی کین ناٹ نو واٹ از گاڈ، ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کیا ہے، ہمیں علم نہیں ہو سکتا وہ کیا ہے، ہمیں کس نے بتا دیا کہ وہ ہے؟ وہ معبود ہے، وہ رب ہے، وہ الہ ہے۔ یوسف السلام